السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ لوگ یعنی صحابہ رمضان میں کیسے داخل ہوتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم میں سے کوئی بھی یہ جرت نہیں کرتا تھا رمضان میں داخل ہونے کی کہ اس کے دل کے اندر کسی مسلمان بھائی کے لیے کینہ یا میل ہو۔ اب یہ جو دل کی ایک ہوتی ہے جسمانی بیماری، ٹھیک ہے، ایک ہوتی ہے دل کی بیماری۔ جسمانی بیماری تو یہ ہوگی انسان کو کوئی نزلہ ہے، زکام ہے، ٹھیک ہے، کوئی سر میں درد ہے، کوئی پیٹ میں درد ہے، کوئی بخار ہے، یہ والی چیز ہے۔ ایک ہوتی ہے دل کی بیماریاں۔ دل کی بیماریاں کون سی ہوتی ہیں کہ انسان حسد کرتا ہے دوسرے مسلمان بھائی سے، ٹھیک ہے، وہ خود کو کچھ سمجھتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایروگینٹ ہے، اس میں ایگو ہے اور اس کو مطلب کہ کینہ ہے، میل ہے انسان کے دل کے اندر۔ یہ جو انسان کی باطنی بیماریاں ہیں نا، یہ جب تک انسان کے اندر ہے نا، یہ کبھی بھی ایسا بندہ کبھی بھی ایمان کی لذت کو محسوس نہیں کر سکتا۔ وہ جو مرضی کر لے وہ ایمان کی لذت کو محسوس نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اب کینہ کس کو کہتے ہیں؟ کینہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ کسی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، کسی مسلمان بھائی کو آپ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، آپ کے دل میں یہ روگ ہے، دل میں یہ بیماری ہے کہ آپ نے اس کو نقصان پہنچانا ہے، اس کو کہتے ہیں کینہ، ٹھیک ہے۔ حسد اس چیز کو کہتے ہیں کہ مطلب کہ نہ کسی مسلمان بھائی کے پاس کوئی ایسی چیز ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس یہ چیز کیوں ہے، یہ چیز اس سے چھن جائے اور یہ میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ انسان حسد ایک ایسی بیماری ہے اور ایک ایسی آگ ہے جو نیکیوں کو ایسے جلا دیتی ہے جیسے آگ لکڑیوں کو۔ سردیاں گزر کے گئی ہیں، ہم نے بون فائر تو کیا ہی ہوگا، تو جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہ لکڑی ڈالتے ہیں آگ میں اور ود ان سیکنڈس یا ود ان منٹس وہ مطلب کہ جل کے راکھ ہو جاتی ہے، ایسے ہی اگر آپ نے اپنے اندر حسد کی آگ کو جلایا ہوا ہے نا، تو وہ نیکیوں کی لکڑیاں جو ہے نا وہ حسد کی آگ میں وہ ڈل رہی ہیں اور وہ ایسے جلی جا رہی ہیں، وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ تو یہ ان بیماریوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ رمضان اسی وجہ سے آتا ہے کہ وہ آپ کو اندر سے پاک کر دے۔ وہ مولانا طارق جمیل کی وہ ایک ویڈیو ہے نا، اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جو رمضان ہے نا، یعنی جو روزہ ہے، روزے کی وجہ سے جو پیاس اور بھوک کی آگ ہوتی ہے نا، پیاس اور بھوک کی وجہ سے جو جسم کے اندر آگ لگتی ہے، اس کے اندر انسان کے گناہ جلا دیے جاتے ہیں۔ وہ پتہ نہیں وہ کیسے، رمضان کا مطلب ہی ہے کسی چیز کو جلا دینا، تو وہ اس طرح کی وہ تک نا کوئی انالوجی بیان کر رہے تھے۔ تو یہ تو ہو گیا حسد۔ دوسرا یہ کہ انسان خود کو کچھ سمجھے، ٹھیک ہے، کہ یو آر سم تھنگ۔ میں بتاؤں انسان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ المؤمنون کی آیت ہے، آئی گیس ورس نمبر 10 سے آگے، ٹھیک ہے، 11 ہے میرا خیال ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا کھنکتی ہوئی مٹی سے۔ اب یہ ہے انسان، مٹی کے علاوہ انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ آگے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ثُمَّ جَعَلْنَاكُم مِّن نُطْفَةٍ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر اس کو ہم نے ایک نطفہ بنایا، ٹھیک ہے، اور اس کو ایک محفوظ جگہ میں یعنی ماں کے رحم کے اندر اس کو محفوظ کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، کہ اس نطفے کو جمع ہوا خون بنایا، اس جمے ہوئے خون کو پھر گوشت کا لوتھڑا بنایا، اس گوشت کے لوتھڑے کو پھر ہڈیوں کی شکل دی، اس کے بعد ثم انشأناہ خلقا آخر، اس کے بعد اس کے جسم کے باقی حصے بنائے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کیا ہی بہتر کاریگروں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کاریگر ہے، خالقین تخلیق کرنے والا۔ تو یہ ہے انسان کی پوری جرنی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد تمہیں موت آئے گی۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، پھر ہم تمہیں قیامت والے دن کھڑا کریں گے۔ دس از دا جرنی آف مین۔ تو جو یہ سمجھتا ہے نا کہ ہی از سم تھنگ، تو وہ یہ ہے صرف کہ پہلے وہ مٹی تھا، اس کے بعد اس کو نطفہ بنایا، پھر اس کا آگے پروسیس کیا، پھر اس کو موت آئے گی، پھر وہ قیامت کے دن کھڑا ہوگا اور اپنے اعمال کا حساب دے گا۔ اگر انسان اپنے دل میں سے اس طرح کی بیماریوں کو نکال لینا چاہتا ہے نا، تو اس کے لیے اسکالرز نے نا بڑی خوبصورت انالوجیز بیان کی ہیں، ٹھیک ہے۔ جس شخص کے دل کے اندر یہ حسد ہے نا، حسد کس طرح پتہ لگے گا کہ اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں نا، فار ایگزامپل آپ کا کوئی دوست ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، اور آپ کہتے ہو یار اس کے پاس کیوں ہے، یہ میرے پاس کیوں نہیں ہے، تو آپ یہ سوچا کریں کہ یار جو اس کے پاس گاڑی ہے یہ اللہ نے میرے سے چھین کے تھوڑی دی ہے، کیا یہ گاڑی پہلے میرے پاس آئی تھی کہ جو اللہ نے میرے سے چھین کے اس کو دے دی ہے، جو میں اس سے حسد کروں، جو میں اس کو کہوں یار اس کے پاس کیوں ہے، یہ میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ تو آپ ہمیشہ یہ سوچا کریں کہ یار کوئی نعمت، کوئی رحمت کسی آپ کے دوست کے پاس، کسی بھائی کے پاس ہے تو وہ آپ سے اللہ تعالیٰ نے چھین کے نہیں دی، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو شخص خود کو کچھ سمجھتا ہے نا، ایک تو وہ یہ قرآن کی آیت پڑھے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورۃ الرحمن میں بھی سیم یہی مطلب کہ نا کانسیپٹ بیان کرتے ہیں۔ وہ آیت بول رہی ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار،
کہ ہم نے انسان کو مطلب کہ نا مٹی سے بنایا، صلصال کالفخار، وہ اسپیسیفک مٹی کی ایک شکل ہوتی ہے، وہ میرے ذہن سے نکل رہی ہے، لیکن مٹی سے بنایا انسان کو، وخلق الجان من مارج من نار، اور ان جو جنات ہیں ان کو آگ سے بنایا۔ تو جو شخص یہ سمجھتا ہے نا کہ ہی از سم تھنگ، یا مطلب کہ اس کے پاس کوئی علم ہے، اس کے پاس مطلب کہ نا کوئی نعمت ہے، تو وہ یہ سوچا کرے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ رب العالمین جو دینے پر قادر ہے وہ چھیننے پر بھی قادر ہے، تو میں کیوں اس چیز کو لے کے مطلب کہ نا اپنی آخرت خراب کروں؟ ظاہر سی بات ہے، آپ کو کس نے دیا؟ اللہ نے دیا، تو اللہ اگر دینے پر قادر ہے تو وہ چھیننے پر بھی قادر ہے۔ دیکھیں، جس شخص نے اپنا دل ان بیماریوں سے پاک کر لیا نا، وہ اللہ کے ہاں بھی بچ جائے گا اور وہ ایک خوبصورت زندگی گزار کے جائے گا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں سورۃ الشورى کے اندر، آیت کا نمبر مجھے بھول رہا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یوم لا ینفع مال ولا بنون، یوم کہتے ہیں دن کو، لا نہیں، ینفع نفع دے گا، مال، بنون کہتے ہیں بہن بھائیوں کو، ٹھیک ہے، یوم لا ینفع مال ولا بنون، کہ جس دن نہ مال انسان کو کوئی فائدہ دے گا، نہ کوئی مطلب کہ نا اس کے رشتہ دار اس کو مطلب کہ نا کوئی فائدہ دیں گے، الا سوائے اس کے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قلب کہتے ہیں دل کو، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے کہ جو اللہ کے پاس بے روگ دل لے کر آئے گا، یعنی اس طرح کی بیماریوں سے پاک دل لے کے آئے گا نا جو اللہ کے پاس، وہ بچ جائے گا۔ تو انسان کو ہمیشہ اپنا دل پاک رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، آپ بہت زیادہ نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کا دل پاک نہیں نا، تو وہ ایسی ہے کہ اندر آگ لگی ہوئی ہے، آپ لکڑیاں جمع کری جا رہے ہیں اور وہ اندر جاتی ہیں، وہ جل جاتی ہیں۔ اگر آپ کا دل پاک ہے نا، آپ کو نماز پڑھنے کا بھی مزہ آئے گا، ٹھیک ہے، اگر آپ کا دل پاک ہے، آپ کو روزہ رکھنے کا بھی مزہ آئے گا، اگر آپ کا دل پاک ہے، آپ ایمان کی لذت محسوس کریں گے۔ تو آگے یہ رمضان آ رہا ہے، انشاءاللہ یہ عہد کریں کہ نہ میں نے رمضان میں اس طرح داخل ہونا ہے کہ میرے دل میں کسی قسم کا کوئی کینہ نہیں ہوگا۔ کینہ جو ہم نے ڈسکس کیا، جس کو کہتے ہیں کہ آپ کسی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ چیز کبھی نہیں کرنی۔ آپ یہ سوچیں، آپ دیکھو، ہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں، جب ہم قرآن نہیں نہ پڑھتے تو پھر ہم اس طرح کی بیماریاں پال لیتے ہیں، ہم مختلف ڈیلوژنس کے اندر پھنس جاتے ہیں۔ ڈیلوژن یہ کہتے ہیں کسی فالس تھاٹ کو اپنے ذہن کے اندر بٹھا لینا کہ اس نے مجھے نقصان پہنچایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا کہتے ہیں، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ انسان کو کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی جب تک اللہ کا اذن نہ ہو۔ تو آپ یہ سوچا کریں کہ اگر مجھے اس کے ہاتھوں نقصان پہنچا ہے نا، تو یہ اس نے نہیں پہنچایا، یہ اللہ کے اذن سے آیا ہے، اور جو چیز اللہ کے اذن سے آتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی خیر ضرور ہوتی ہے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں کسی کو نقصان پہنچاؤں، اس نے میرا یہ والا نقصان کیا، تو ایک بار یہ سوچ لیں کہ یہ رب العالمین کے اذن سے آپ کو مطلب کہ نا یہ تکلیف پہنچی ہے، ٹھیک ہے، نہ میں نے کسی سے حسد کرنا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے نا تو مجھ سے چھین کے نہیں دیا، نہ میں نے اپنے آپ کو کچھ سمجھنا ہے، کیونکہ اگر میرے پاس کوئی چیز ہے نا تو اللہ یہ دینے پر بھی قادر ہے، اللہ یہ چھیننے پر بھی قادر ہے۔ بارک اللہ فیکم، جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دیکھیں، جب کوئی چیز کام نہیں نہ آتی، ریممبر دا سینٹینس، کوئی چیز کام نہیں نہ آتی تب دعا کام آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ٹھیک ہے، قرآن کو پڑھنا شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ نے متعدد بار، متعدد کا مطلب ہوتا ہے بار بار، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ چیز مینشن کی ہے کہ جو قرآن نازل کیا ہے نا میں نے، اس میں مومنین کے لیے شفا ہے۔ کس چیز کی شفا ہے؟ یہ جو روگ والے دل ہے نا، یہ جو بیماریوں والے دل ہے، دلوں کی بیماری کی شفا ہے نا جو، وہ قرآن کے اندر ہے۔ تو قرآن کو پڑھنا شروع کریں، نو میٹر جہاں سے مرضی پڑھنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں، اگر آپ کو ایک اسپیسیفک پوائنٹ چاہیے پڑھنے کے لیے، تو میں نے آپ کو کہا، اگر آپ کا دل سخت ہے نا، تو آپ جو 30واں پارہ ہے نا، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ تیسرے پارے کے اندر نا بہت زیادہ مطلب کہ نا قیامت کا نقشہ کھینچا ہوا ہے، اور آفٹر لائف، جو مطلب کہ نا ہیئر آفٹر کی جو لائف ہے اس کے بارے میں بتایا ہوا ہے، اور بہت زیادہ چیزیں مطلب کہ نا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مینشن کی ہوئی ہیں۔ اور اگر آپ اپنی اخلاق کو بہتر کرنا چاہتے ہیں نا، تو اس کے لیے قرآن پاک میں ایک سورت ہے، وچ از سورہ نمبر 49، سورہ حجرات۔ تو آپ نا سورہ حجرات پڑھنا شروع کریں، ٹھیک ہے، 3 آیتیں بھی اگر آپ اس کی دن کے اندر پڑھتے ہیں نا، تو میں کہتا ہوں یہ ہفتے کے اندر یہ صورت ختم ہو جائے گی آپ کی۔ اگر آپ نے اس کے اوپر عمل کیا تو یہ ہفتے بعد آپ کے اخلاق کا نقشہ بدل دے گی، ٹھیک ہے۔ تو بس یہ صورت اس طرح ہے کہ جس طرح مطلب کہ نا اللہ تعالیٰ نے زمین پہ آ کے بتایا کہ میرے بندے یہ والے کام کر لو، تم اپنے اخلاق بہتر کرنا چاہتے ہو یہ کر لو، تم اس طرح کی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو تم یہ کر لو۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ایک اور ویلڈ پوائنٹ میں یہاں پہ یہ ایڈ کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہوتا ہے، یہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے کہ یار میں قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے نا لذت محسوس نہیں ہوتی، ویسے ایفیکٹ نہیں کرتا میرے دل پہ جیسے کرنا چاہیے، یا مطلب کہ جیسے میں سنتا ہوں جیسے ہوتا ہے، کیسے کہ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے قرآن کی آیت سنی تھی نا تو وہ 22 دن بیمار پڑ گئے تھے۔ تو یہ میں تو
تراویوں میں پورا قرآن ختم کر دیتا ہوں. میرے دل پہ تو مطلب کہ نا کچھ ایسا اثر بھی نہیں آتا. تو آپ نا کسی دن مطلب کہ جب آپ کو فل بھوک لگی ہو نا, آپ کو فل بھوک لگی ہو, آپ نے تب قرآن پاک پڑھنا ہے. مر رہے ہو نا جب آپ بھوک سے, آپ نے تب قرآن پاک پڑھنا ہے. دیکھنا وہ علیحدہ افیکٹ کرے گا, لائک نیور بیفور.